السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محرم کا مہینہ اسلام کے اندر بابرکت مہینہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر 3 مہینوں کو بڑے حرمت والے مہینے بتائے ہیں، جس کے اندر ذو الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دیکھو، حقیقت میں مسلمان محرم کے مہینے سے بڑا غافل ہے۔ محرم کے مہینے کو مسلمانوں نے حقیقت میں ہے ناچ گانے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ باقی ہم اللہ کی قسم اٹھا کر اور حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس ناچ گانے کا اسلام سے، قرآن و حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول اور امام حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب در حقیقت میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے 28 ذی الحجہ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجمعین کو خنجر مارا گیا۔ یکم محرم، پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ ہماری جانیں اس عظیم ایمان پر قربان ہو جائیں۔ اب 10 محرم کی بات ہے کہ 10 محرم کو کربلا کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو دھوکے سے کوفیوں نے بلا کر غداری سے فساد کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو شہید کیا۔ اب اس کے اندر جو ہے کہ جو کرنے کی چیزیں ہیں اس کو مسلمان کرتا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال اٹھایا، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ عاشورہ کا روزہ، جب امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین شہید ہوئے تھے تو اس کی بنا پر جو ہے کہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے روزہ رکھا تھا، خوشیاں منائی تھی۔ اسی طرز عمل کو توڑتے ہوئے حدیث مبارکہ میں بات ملتی ہے کہ مسلمان روزے رکھے، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اگر ایک روزہ چھوٹ جاوے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11، یعنی کہ 10واں روزہ صرف نہ رکھے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے یا 9 10 کا رکھے یا 10 11 کا رکھے۔ عاشورہ کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی نامہ اعمال کے اندر نہ جانے انگنت نیکیوں کا بھنڈار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم قرآن پڑھے، ہم نماز پڑھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین نے دیکھو نا، حق کے خاطر کہ حق کے لیے گردن جھکائی نہیں، گردن کٹا دی، لیکن وہ ہے کہ مخالفت میں اتر گئے۔ لوگوں نے بیعت قبول بھی کر لی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین نے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور آج مسلمان، وہی مسلمان اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، امام حسین کا نام لینے والے، اسی 10 محرم کو جس دن کے ہمارے پیش امام، جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، 72 کربلا کے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان تمام کے صدقے طوفیل اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ان تمام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا ہے، اور آج ہم ہی مسلمان ہو کر امام حسین کے اس شہادت کا یوں گلیوں کے اندر مذاق اڑاویں، یہ ڈھول دھماکے بجانا، یہ ناچ گانے کرنا، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ تو میری خاص کر کے مؤدبانہ مسلمانوں سے اپیل ہے، اللہ کے واسطے خود بھی بچے اور اپنی نسلوں کو اس گمراہی سے بچاویں، ورنہ یہ اتنی بڑی گمراہی کہ کل قیامت میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا۔